مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی محفلوں کو مجھ پہ درود پاک پڑھ کے آراستہ کرو کہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں، جس سے کچھ اندازہ ہوگا آپ کو سلسلے کا کہ آج ہم آپ کے لیے کیا کیا تیار کر کے لائے ہیں۔ شونر مدینہ امر پرانر مدینہ۔ اسلام سے پہلے عورتوں کے کیا حالات تھے؟ اسلامی بہن کا سوال ہے، جب غسل میت کے وقت نماز کا وقت کم رہ گیا، دونوں ٹیموں سے طرز سنی جائے گی، مگر آج ہم طرز ریکارڈڈ نہیں، لائیو طرز سننا چاہیں گے۔ گیٹ کے اندر یہ لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے میری توجہ دلائی کہ یار آپ ایک کلام بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ اچھا مجھے بھی نہیں پتا کون سا پڑھتے تھے۔ کہاں جا رہے ہیں احسان بھائی؟ چلیں کرکٹ کھیلتے ہیں۔ پیارے نبی مجھے خدا کی پڑھتا ہوں میں ایشین کنٹریز میں تو تقریباً جلیبی لوگ جانتے ہی ہیں۔ جناب تمام افراد شادی کی شاپنگ کے لیے چلے گئے، گھر میں ایک بچی کو اکیلی چھوڑ۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ سود کسے کہتے ہیں؟ پوچھنا یہ تھا، حسنین بھائی کیمرہ مین ہے، مدنی لباس میں تھے۔ سلیم مون اتاری، معروف علاقہ خالد۔ ماشاءاللہ، یہ ہمارے سلسلے کا مہروز مدنی بھائی، یہ ایک فارمیٹ ہے، ابتدا میں جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ شاید مجھے لگتا ہے نگران شورا ایک کسی اپنے پروگرام کا فارمیٹ وہ ہے، جھلکیاں دکھاتے تھے جو چیزیں چلانی ہوتی تھی۔ مجھے نہیں لگتا اس کے علاوہ شاید کسی پروگرام کا فارمیٹ ہے جس میں جھلکیاں ہوں۔ جی جی نہیں، کلیئر ہم ابتدا میں تو نہیں بتاتے، لیکن بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جیسے لانگ ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں، جیسے اپنا ذہنی آزمائش ہے تو اس میں سیگمنٹس بتا دیے جاتے ہیں کہ یہ سیگمنٹس ہوں گے۔ لیکن آپ کے سلسلے میں ایک فرق یہ ہے، یا نگران شورا کا جو آپ نے بتایا کہ ہر دفعہ آپ تو اپنی ٹائم لائن اپنے حساب سے سیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ہوتی ہے الگ الگ، یعنی اگر آپ نے 12 کلپ چلانے ہیں تو ہر ویک جو ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ اچھا، جیسے میں مثال دے رہا ہوں نا، آج ہم آلموسٹ تقریباً 27 کلپ ہیں، جبکہ ہمیں پتا ہے کہ میکسیمم بھی ہم چلا پائیں تو شاید 9-10 یہ ہے، انف ہے نا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کی فرمائشیں ہیں، تیار کر کے لے کر آتے ہیں۔ کوشش یہ کرتے ہیں کہ تھوڑی سی ورائٹی جو ہے وہ اپنا ہو، تو بعض لوگ تو صرف کلامی جو ہے وہ اپنا فرمائشیں کرتے ہیں، بعض ہے کہ کچھ اور کلپس کی بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ آپ کا مدنی چینل تو نام ہے اس کا، آپ کے پروگرام کا، اللہ برکت دے، لیکن بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں یہ مدنی چینل کا ایک گلدستہ ہے جس میں جتنی بھی ہماری ٹرانسمیشن جو بھی چل رہی ہوتی ہے، تو اچھا لوگوں کی جو فرمائشیں ہوتی ہیں نا، ایک تو اپنی پسند ناپسند تو ہوتی ہے، لیکن جو موسم چل رہا ہوتا ہے
تو کچھ نہ کچھ اس کے مطابق بھی ہو ہی جاتی ہیں، کلام اس کے مطابق آ جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو عرض کروں، ایسا ہوتا ہے کہ یعنی اگر کسی نے مدنی چینل، یعنی بعض لوگ تو یہ میسج کرتے تھے کہ اگر ہم یعنی ہفتہ بھر ہم نے نہیں دیکھا نا تو آپ کا سلسلہ دیکھ لے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ گزشتہ پورے ہفتے میں، وہی میں عرض کر رہا ہوں اپنا کہ یہ مقدمہ اور خلاصہ ہو جاتا ہے پچھلی ٹرانسمیشن میں. اچھا، خود مجھے ذاتی حیثیت میں عرض کروں کہ اب ہمارے یہاں علاقے میں 8:30 سے 10 بجے لائٹ جو ہے وہ چلی جاتی ہے. تو ذہنی آزمائش 9 بجے شروع ہوتا تھا تو 1 گھنٹہ ہمارا بھی جو ہے وہ ذہنی آزمائش کا نکل جاتا تھا. لیکن کچھ سیگمنٹ ایسے تھے جو ہم نے خود دیکھے ہی نہیں، لیکن اس پروگرام کی برکت سے ناظرین ان سیگمنٹس کی فرمائش کرتے ہیں تو ہم چونکہ چیک بھی کرنے پڑتے ہیں، اس طرح جو ہے نا وہ ہمیں خود بھی دیکھیں. مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بات شاید نئی ہو کہ ہم جتنے بھی اسلام بھائی سلسلہ کرتے ہیں، ہمارے پرفارمر ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے سلسلے کا جو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم کو ہو رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی سینریو میں، کسی کو کم کسی کو زیادہ، جس کی جتنی دلچسپی اور ہوم ورک ہے اس کے اعتبار سے. جیسے میں احکام تجارت کرتا ہوں تو اب احکام تجارت کی جتنی اپڈیٹس مجھے ہوتی ہیں نا اتنی شاید ہی یعنی مفتی صاحب کے بعد مجھے کو ہوتی ہیں اپڈیٹس. مفتی صاحب جواب ارشاد فرماتا ہے، مجھے پتا ہوتا ہے. اچھا کوئی بعض اوقات یوں ہوتا ہے میرا جدول ہوتا ہے یا میں آگے پیچھے ہوں تو کوئی اور اسلام بھائی کر رہا ہے تو پتہ چل جاتا ہے جو ہے وہ اپنا. چلے ماشاءاللہ گفتگو ان کے ساتھ ہوتی رہے گی. ہم کچھ نہ کچھ آپ کے لیے بچوں کے حوالے سے اینیمیشن لے کر آتے ہیں. آج کیا ہے ہمارے پاس دکھانے کے بچوں کو، آئیے آپ کو پاپ کارن والا آ گیا بھائی، پاپ کارن والا، پاپ کارن والا آ گیا بھائی، پاپ کارن والا. آج غم کسی کا احساس کر کے دیکھیں، دیکھو کہیں نہ غم سے دل ان کے ٹوٹ جائے. یہ بچہ اتنا خاموش کیوں کھڑا ہے؟ کیا ہوا دوست، آپ نے پاپ کارن نہیں لیے؟ ان سے بنے سگارے سمجھے غم ان کی بولی. اوہ، آپ بات نہیں کر سکتے کیا؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سائن لینگویج میں مجھ سے بات کر سکتے ہیں. مجھے پاپ کارن لینے تھے مگر میری بات کوئی سمجھتا ہی نہیں. سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور میری اس کمزوری کا مذاق اڑاتے ہیں. ہٹو بھائی ہٹو، راستہ دو، سنائی نہیں دیتا کیا؟ میرے ساتھ نہ کوئی کھیلتا ہے اور نہ ہی کوئی مجھ سے دوستی کرتا ہے. پیارے بچوں، کسی کی کمزوری کا مذاق اڑانا بہت بری بات ہے، اس سے اللہ پاک ناراض ہوتا ہے. لیکن پھر ہم ایسے بچوں سے جو سن بھی نہیں سکتے اور بول بھی نہیں سکتے تو ان سے کس طرح بات کریں؟ یہ آپ کے الفاظ سے نہیں، آپ کے اشارے سے سمجھیں گے. اشارے سے؟ جی، سائن لینگویج یعنی اشاروں سے سمجھتے ہیں. پیارے بچوں، دنیا میں اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو بول نہیں سکتے مگر دل رکھتے ہیں، وہ سن نہیں سکتے مگر احساس رکھتے ہیں. آپ کسی بھی پیشے سے ہوں، دکاندار، ٹیچر، ڈاکٹر یا ورکر، آپ کے آس پاس ایسے اسپیشل لوگ موجود ہو سکتے ہیں. اس لیے سائن لینگویج سیکھنا صرف ایک ہنر نہیں، یہ محبت کا پل ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے. سیکھ لیں اشارے ان سے بنے سگارے سمجھے غم ان کی بولی یہ فاصلے مٹائیں. اگر آج غم کسی کا احساس کر کے دیکھیں. اور یاد رکھیں، دعوت اسلامی نے اسپیشل پرسن ایپ کے نام سے سائن لینگویج کی ایک زبردست ایپ بنائی ہے جس میں روزمرہ بولے جانے والے پروفیشنل لائف میں استعمال ہونے والے بہت سے ایسے اسپیشل اشارے جو اسپیشل پرسن سے کمیونیکیشن کو آپ کے لیے بنائیں، آسان بھی اور مفید بھی. آپ بھی اسے اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیجیے. سائن لینگویج سیکھیے اور اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے. کچھ سیکھ لیں اشارے ان سے بنے سگارے
समझे गम इनकी बोली ये फासले मिटाएं। हमजा 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 हमजा। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमजा हमजा हो रही है। क्या हमजा है, गुलाम रसूल भी हमारा कार्टून है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अब पहले एक वक्त था AI से पहले, सारी बात है कि वो एक उसका फॉर्मेट अलग था, 3D जो है वो अपना जिस तरह से ये लोग बना रहे थे वो भी अगरचे जो है वो अपना बन रहे, लेकिन AI ने कुछ काम आसान जो है वो अपना कर दिया है। अगरचे यानी वो जो गुलाम रसूल के कार्टून और इसकी हो सकता है कि क्वालिटी में आप जो है वो अपना फर्क आपको हो सकता है, यानी बच्चे तो इतना शायद महसूस ना करें, लेकिन जो इधर टेक्निकल लोग हैं वो, लेकिन जारी बात है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह जिस तेज़ी के साथ ये बन रहे हैं और हमारे पास एक डिपार्टमेंट यहाँ मौजूद है, यानी हमारे अमजद भाई के पास वो बना रहा है, फिर इसके अलावा किड्स मदनी चैनल के तहत भी एक डिपार्टमेंट है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी जो है वो अपना काम शुरू कर दिया। तो अब बच्चों को इंशाल्लाह बहुत कुछ जो है वो अपना देखने को जल्दी मिल जाएगा, जल्दी जो है वो अपना। कल एक बच्चे से बात हो रही थी तो वो हमजा और गुलाम रसूल को कंपेयर कर रहे थे, कुछ उन्होंने मुझे चीजें बताई। अच्छा, तो जब बताई तो मैंने कुछ बैकग्राउंड पे मौजूद चीजें उन्हें बताई, तो फिर वो कहने नहीं फिर ठीक। अच्छा ये बताओ, वो बच्चा आपके घर में तो नहीं था? जी मेरे घर में। आपके घर में ही था और आपका अपना ही मुन्ना होगा, और कहीं बिलाल तो नहीं था? नहीं, शहरोज था। अच्छा शहरोज था, बड़े माशाल्लाह इनके शहजादे थे। हमें एक मैसेज आया था कि अमीर सुन्नत से कपड़ों पे नजासत वगैरह लग जाए, तो इस हवाले से एक सवाल हुआ था, और बेसिकली वो क्लिप मदनी खबरों में गालिबन चलाया गया था और देखने वालों ने देखा और हमें कहा कि ये क्लिप हमने जो है वो दोबारा देखना है। छोटा सा क्लिप आपको दिखा। इस्लामी बहन का सवाल है, जब गुस्ले मस्जिद के वक्त नमाज का वक्त कम रह गया और अपने कपड़ों से मुतालिक शक हो कि नजासत ना लग गई हो, तो क्या इसी कपड़ों में नमाज पढ़ लें, नमाज हो जाएगी? शक से तो कोई चीज नापाक नहीं होती। अगर यकीन है कि इतनी नजासत लगी हुई है इससे नमाज नहीं होती तो फिर वो कपड़े बदल लेंगे। और अगर नमाज नहीं होती लेकिन नमाज मकरूह तहरी में होती है, इतनी नजासत है, तो जब भी मतलब इन्हें बदल कर नमाज पढ़े, और उससे भी कम है तब भी बदल कर पढ़े तो अच्छा है। कि सुन्नत यही है कि कपड़े बिल्कुल पाक हो, मामूली नजासत भी उस पर ना हो। अगर वक्त जा रहा है मुमकिन नहीं है बदलना, अगर बदलेंगे तो नमाज कज़ा हो जाएगी। तो अब ये कि नमाज पढ़ ले तो नापाक कपड़ों में, लेकिन बाद में पाक कपड़े पहनकर नमाज दोबारा पढ़ ले। माशाअल्लाह। अभी एक मैसेज आया है जी, महरोज मदरी भाई तलागंग से, वो कह रहे हैं कि महरोज भाई शेर बताएंगे। यानी ये देखें, यानी वो इजाजत मांग रहे हैं, वैसे तो पूछ लेते। हाँ, वरना वो शेर भेज फॉर्मेट बना हुआ है ना, फॉर्मेट बना हुआ है, फॉर्मेट बना हुआ है। यानी वो ये देखें कि वो चाहते तो भेज देते और के पूछ लें, तो वो उन्होंने इतनी रियायत की है। बहरहाल हम आपके लिए इस सीट पर आने वाले के लिए जो रियायत है दे सकते हैं वो देंगे, लेकिन जो नहीं है तो वो नहीं है। वो क्या है रियायत? मुझे आपसे कोई ज्यादा तवक्कुआत भी नहीं। तो वो जिस तरह एक तर्ज में आपने कहा कि नहीं मुझसे जो है वो अपना, तो वो माइक हमने हटवा दिया, लेकिन बहरहाल शेर हम आप जी तरन्नुम में नहीं तो नसर इंशाल्लाह, वो तो आप टाइम भी दे देते ना। हाँ, टाइम देंगे आपको इंशाल्लाह से, वो आपने पढ़ना है। अच्छा, गुज़िश्ता हफ्ते हमने निगरान शूरा का एक क्लिप आपको दिखाया था। बेसिकली वो इब्तिदान ये था कि घर का बजट जो है वो किस तरीके से जो है वो चलाया जाए, और इस महंगाई की सूरत में तो निगरान शूरा ने कुछ मुख्तलिफ टिप्स बयान की थी। तो वो क्लिप अगरचे थोड़ा बड़ा था, तो उसको हमने 2 पार्ट में जो है वो चलाने की नीयत की थी। तो ये मुझे बताएं कि वो आपकी राय, एक प्रोग्राम आपका जो है वो है, पहले हमारे सिलसिले में उसकी माशाल्लाह फरमाइशें भी आती थी कि फुला तस्वीर दिखाकर कुछ मुबल्लिगीन ने जो राय दी है वो क्लिप चला दें। अल्हम्दुलिल्लाह चला भी रहे थे। अच्छा, बीच में फिर कुछ अर्सा डिस्कनेक्ट रह गया था, अभी दोबारा माशाल्लाह सिलसिला आपका शुरू हो गया, तो फरमाइशें भी आई हैं। अभी पिछले दिनों कोई आपने प्रोग्राम किया जिसमें कोई जलेबी वगैरह जो है वो दिखाई है, और ये बताया कि बस सिर्फ दिखाई है या उसके बाद मुबल्लिगीन को खिलाई भी है? नहीं, वो जिस वक्त प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ उस वक्त काफी रात हो चुकी थी, खाने का वक्त, तो वो जलेबी खाने का वक्त नहीं था। है वैसे आपको पता है, मतलब इसके लिए कोई खास वक्त आपने, मुझे लगता है कि 1-1:30 बज रहा था जिस वक्त हम रिकॉर्डिंग करके फारिग हुए ना। हाँ, मुझे लगता है कि जैसे अब जलेबी पर गुफ्तगू करनी है तो मुझे कभी उम्मीद है
मुबल्लिगीन ने तो जो तैयारी की होगी, आपने भी काफी सारा कुछ पढ़ा होगा इसके हवाले से कि आज कल हमारे यहाँ आमतौर पर पंजाब में भी यहाँ रिवाजे से दूध वगैरह के साथ इस्तेमाल करते हैं। आजकल नहीं है, बड़ा पुराना जो है ना वो रिवाज है दूध जलेबी का। और मुझे भी ये अभी जब जलेबी को तस्वीर आई ना तो आपकी बात दुरुस्त है, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ क्योंकि मैं एज अ नकीब बैठा होता हूँ तो मुझे बोलना कम होता है, लेकिन फिर भी कुछ तैयारी करके रखता हूँ पॉइंट। तो एक चीज पता चली कि जलेबी जो है ना सर के दर्द में मुफीद है, यानी दूध जलेबी, गर्म दूध में जलेबी, ये सर दर्द में मुफीद है। अच्छा, मुझे जो एक जलेबी की तस्वीर लेते हुए एक चीज थी ना तो एक नॉस्टैल्जिया था। हमारा जो बचपन गुजरा है ना तो उसमें हमारी फैमिली में और महल्ले में भी जुमेरात के दिन ना 11वीं शरीफ होती थी। सुभान अल्लाह। और 11वीं शरीफ का लंगर ना अक्सर औकात जो होता था वो जलेबी पर मुश्तमिल होता था, यानी वो लाजमी नहीं थी लेकिन अक्सर जो है ना वो जलेबी पर मुश्तमिल होता था। वो जिसकी जैसी हैसियत, कोई 1 पाव तो कोई 1 किलो तो कोई 10 किलो जलेबियां ले ली और वो मतलब रैंडमली खड़े हो गए और जी बच्चों को देते थे, बिल्कुल आ जाओ बच्चों 11वीं की नियाज है, तो हम बांटते भी थे खाते भी थे। तो मुझे ना वो नॉस्टैल्जिया जो था ना वो याद आ गया एक तो फिर मैंने इसमें जब ये था तो मैंने तरगीब भी दी। अब वो असल में जाहिर बात है कि वो बड़ा सिलसिला है, लेकिन एक और चीज मैंने यहाँ पे डिस्कस की, चले क्लिप देख लें पहले, ऐसा ना हो मैं बात करूं तो वो क्लिप तो हम अपने वक्त पर ही जो है वो अपना दिखाएंगे। अभी इसका तज़किरा हुआ है। एक चीज जो थी वो जलेबी की तस्वीर लेकर मैंने सिलसिले में भी डिस्कस की थी मदनी चैनल के नाजरीन के लिए, आपके जो प्रोग्राम के नाज़रीन सीरियस होके गुफ्तगू नहीं किया करो, प्रोग्राम के जो नहीं बात सीरियस आने वाली है वो ये थी कि हमारी जो बच्चे हैं, यानी एक तो जनरेशन हम है, फिर अब जो जनरेशन है यूं समझ लें जेन जी या उसके बाद वाली बीटा वगैरह कहा जा रहा है, ये जैसे पुराने खानों को भूलते जा रहे हैं ना, ऐसे पुरानी सौगात को, मिठाइयों को और दीगर चीजों, इलाकाई चीजों को भी डोमेस्टिक लेवल पर जो कुछ चीजें मशहूर होती हैं उनको भूलते जा रहे हैं। तो चलें, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं बोलूं दीन के लिए जरूरी है या तरक्की के लिए, यूं नहीं है, लेकिन हर चीज की अपनी एक ना खास होती है, एक उसकी तारीख होती है, एक अफादियत होती है। अब जलेबी भी भूलते जा रहे हैं बच्चे, उमूमी तौर पर बच्चों को रग़बत नहीं देखेंगे। जैसे मैं अपने में पाता हूँ कि भाई जलेबी की रग़बत इतनी ज्यादा पसंद नहीं है, भाई मतलब खा लेते हैं, सामने आएगी तो हम खा लेंगे। वो सही है, लेकिन पता है क्या ऐसा होता है क्या है, जैसे भी आपने यहाँ तज़किरा कर दिया ना, अब आपका माशाल्लाह जदवल भी जो है वो अपना रहता है, फिर कहीं ऐसा ना हो। हमारे एक इस्लामी भाई थे जिनके हवाले से पता चला था कि इनको भिंडी बहुत अच्छी लगती है ना, वो यहीं पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में उनका जाना हुआ और मदनी चैनल के ही हवाले से, तो अब हजरत के हवाले से पता चला, उन लोगों को बता दिया गया कि हजरत को भिंडी जो है वो अपना बहुत पसंद है। तो अब पहला खाना जब जहाँ हुआ तो वहाँ भिंडी जो है वो अपना हुई, उन्होंने शौक से खाई। अब अगले दिन जिनकी यहाँ दावत थी या जाना था उनको भी बता दिया गया, वो भी फिर भिंडी जो है वो अपना। फिर ये बात, अब उन्होंने जितने दिन रहना था तो हजरत की शायद तीसरी दफा का नंबर आया तो उन्होंने कहा अब इतनी भी पसंद नहीं है कि ये रेगुलर बेसिस पे खा। हाँ, भिंडी को जो मैंने इसीलिए फौरन कहा ना कि बस मैं खा लेता हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि बाज़ों का क्यों होता है मदनी चैनल पे कुछ बोलते हैं हम और वो ऐसे अफराद सुन लेते हैं जो हमारे दायरे कार में होते हैं, फिर वो प्रॉब्लम बन जाती है। एक दफा मदनी चैनल पे पूछा गया कि आपको खाने में क्या पसंद, ईद का प्रोग्राम था तो मुझे जो पसंद था मैंने बता दिया। देखिए अभी मुझे अच्छे जुमले याद आ गए कि जो पसंद था बता दिया, बता नहीं रहा हूँ मैं। तो वो ना शहरोज ने सुन लिया, तो मुझे उसका नुकसान नहीं हुआ। शहरोज जो है ना डिमांड करे घर पर बस यही खाना है। अच्छा, पहले तो मैं नेचुरल समझा, फिर मुझे रियलाइज हुआ शहरोज ने वो सुन ली मेरी बात, अब वो नकल मार रहा। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि भाई देखो पसंद का पूछा गया था, पसंद ये है, लेकिन जाहिर सी बात है घर में हर वक्त यही चीज नहीं बनती रहेगी और मेरी ही पसंद के मुताबिक नहीं बनती रहेगी। जलेबी के सिनेरियो में वो बात मैं जरूर डिस्कस करूंगा। बिल्कुल, जब वो तस्करा होगा वो हम चलाएंगे। अभी फिलहाल जिस क्लिप का मैंने तस्करा किया था, निगरानी शूरा ने जो बजट के हवाले से बदरी फूल दिए थे, आइए वो उसका पार्ट टू सुनते। इवन के फ्रूट कितने का आता है हमारे घर में महीने का, तो बार वाला बताया फ्रूट इतने का आता है, एवरेज हम बनाते थे। मेरा फ्रूट का एनवेलप अलग होता, शायद आपको यकीन आया ना। टोटल आ गया फॉर एग्जांपल टोटल 40,000 50,000, मैं आम लोगों के लिए भी कह रहा हूँ, ठीक है, लाख रुपया टोटल आ गया। एक थोड़ा सा अपर क्लास की 1.5 लाख रुपए भी आपको अपर क्लास नहीं रही है। 1.5 लाख रुपए में घर चलाना नानी माँ का खेल नहीं है इस वक्त इन हालात के अंदर। पेट्रोल कितना महंगा है, तो अब तो पेट्रोल का लिफाफा अलग बनाना पड़ेगा, तो बाजों को होटनी का लिफाफा अलग बनना। मेरा होटनी का लिफाफा तो हमारा बनता नहीं था। ये हो गया सारा, जैसे कि 1.5 लाख रुपए जिसका भी अब ये जरूरत थी,
موسٹلی ضرورت ہوتی ہے. کچھ اس میں تھوڑا سا ٹیسٹ کا، خواہشات کا ہلکا پھلکا تھا، تڑکا لگتا تھا. فیملی ہے نا، گھر ہے، اس کو بالکل آپ مطلب کہ ایسا نہیں چلا سکتے ہر ایک کو. ٹھیک ہے، بچے کا دودھ کاٹ کر بچت کرنے میں اتنا زیادہ آپ کو وہ نہیں ہوتا. وہ بچے ہوں گے. اچھا، میڈیکل ایکسپینسز کیا ہوتا ہے؟ ایک ایوریج بن جاتی ہے. اللہ نہ کرے ایمرجنسی کی صورت میں تو آپ کو ہی نہیں پتا ہوتا کہ بل کیا بنے گا، وہ تو آپ کے ہاتھ میں نہیں، لیکن ایک ایوریج ہو جاتی ہے کہ بھائی اتنی کی کبھی کبھی میڈیسنس گھر میں آ جاتی ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر 1.5 لاکھ کا بل بن گئے، مجھے پتا ہے کہ 1.5 لاکھ روپیہ گھر میں یہ تو وہ ہے کہ یہ تو ٹک 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 کر کے نکل ہی جائے گا 1.5 لاکھ روپیہ. اب 10-20 ہزار روپیہ آپ کو پلس رکھنا پڑتا ہے. کسی مہمان کے آنے کی وجہ سے، کہیں آپ کو دعوت آ گئی تو وہاں جانے کی وجہ سے، کہیں گفٹ دینا پڑا اس کی وجہ سے، کہ اللہ نہ کرے میڈیکل ایمرجنسی اس کی وجہ سے. اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یار کر کرا کر بھی میں 1.5 سے 2.25 لاکھ میں گھر چلاؤں. یہی چیز آپ نیچے لیں گے، کر کرا کر میں 50,000 سے 75,000 میں گھر چلاؤں گا، کر کرا کر بھی 40 سے 55,000 میں گھر چلاؤں گا. اس طرح کی جب آپ ایوریج بناتے ہیں نا، اب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ میری ایک لائن آ گئی، میکسیمم میری یہ لائن یہ آ گئی. اب یار کل کوئی بھی خدا نہ کرتا مزید ایمرجنسی آ سکتی ہے کسی وجہ سے، یا 10-20 ہزار روپے میں سیونگ کیسے کروں؟ اب اس کے 2 طریقے ہیں. پہلے 10-20 ہزار کا لفافہ الگ کر دو، اب جو بچہ اس میں کرے. اب گھر سے بات کریں کہ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو چاول جو ہم 110 روپے والے کھا رہے ہیں، 90 والے سے کام چلے گا؟ مشورہ ہونا چاہیے، گفتگو ہوگی. یہ جو ہفتے میں ایک دفعہ گوشت پکا رہے ہیں، یہ اگر 12-15 دن میں ایک بار کرتے تو کام چلے گا؟ میں عام لوگوں کو بھی لے رہا ہوں. اگر ہم 10 دن میں ایک بار فش منگا رہے ہیں، مچھلی منگا رہے ہیں، تو اگر مہینے میں ایک ہاتھ کھا لیں گے تو کام چلے گا؟ ہاں چل تو جائے گا. تو پھر اس کو آپ بھی مینج کر سکتے ہیں. جو ہمارے بریانی کے چاول الگ ہوتے ہیں، عام کھانے کے چاول الگ ہوتے ہیں. ہر دفعہ تو گھر میں بریانی بنتی نہیں، بریانی کا بڑا چاول آتا ہے. عام چاول تھوڑے چھوٹے سائز کے بھی ہوتے ہیں اور چل جاتے ہیں. اس طرح یہ دیکھیں کہ جو چاول کی مارکیٹ ہے وہاں سے اچھا عمدہ چاول ہول سیل میں کتنے کا ملتا ہے. اب جیسے آپ 2 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، 2 بھائی ہیں، کہیں 3 بھائی ہیں، کہیں 4 بھائی ہیں، سب کا کچن الگ الگ ہے. اب سب کے کچن جب الگ الگ ہے نا، مگر میں کہتا ہوں سب کی پرچیزنگ ایک کر دیں. اب آپ کو ہول سیل سے آ جائے گا، اب آپ کا ہول سیل سے آ جائے گا. اب ہول سیل سے آئے گا تو آپ ہول سیل مارکیٹ سے لے لیں گے، تو یہ آپ کی چیز آ جائے گی. اسی طرح آپ ایسی اسٹور میں جائیں گے جہاں یہ ہول سیل کے ریٹ میں سامان بک رہا ہوتا ہے، آپ وہاں سے لے لیں گے. تو یوں اگر ہم یہ غور کریں گے سب کا الگ الگ کرنے کی وجہ، کیونکہ 2 کا کھانا 3 کو کفایت کرتا ہے، 3 کا کھانا 4 کو کفایت کرتا ہے. اگر مل کر کھائیں گے، مل کر تھوڑا سا نظام بنائیں گے، تو اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے کم آمدنی میں آپ کا ایک پراپر، میں نہیں کہتا بہت زیادہ ایک عالی شان جی شان اور اس طرح بجٹ بنے گا، لیکن آپ سروائیو کر جائیں گے. ماشاء اللہ. ہمارا گزشتہ 2 ہفتے سے ایک پیٹرن جو ہے وہ چل رہا ہے. امیر سنت اور بزرگ جو ہمارے ہیں ان کے درمیان ایک پروگرام ہوا تھا. اس میں ہمارے علی بھائی ہیں جو امیر سنت کے ساتھ ہوتے ہیں، ان سے کچھ گفتگو جو ہے وہ اپنا ہو رہی تھی. تو ہم نے یہ عرض کی تھی کہ امیر سنت نے کس طرح ان کو، یعنی اب تک آپ نے یہ سنا کہ انہوں نے امیر سنت تک پہنچنے کی کیا کیا کوششیں کی، پھر آخر کیا وجہ بنی کہ جس کی وجہ سے امیر سنت نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا. وہ کیا وجہ جو ہے وہ اپنا، میں نے تمہیں عرض کی تھی کہ میں انشاءاللہ وہ کلپ جو ہے وہ امیر سنت ہی کی زبانی آپ سنیں گے، وہ آپ کو سناتے ہیں. پھر اسی کے بعد ایک کلپ وہاں ہمارے ایک مبلغ دعوت اسلامی ہے سلیم مون بھائی، ماشاءاللہ بڑے پرانے اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے امیر سنت کے حوالے سے کچھ ماشاءاللہ گفتگو کی ہے. وہ کلپ آپ کو جو ہے دکھائیں گے. پہلے جو ہے علی بھائی والا آپ کو دکھائیں گے. اللہ پاک آپ کو استقامت دے. آپ نے دیکھا ہے کہ امیر سنت کتابیں لکھنے، نیکی کی دعوت کی جو اڑن ہے، اس کا آپ نے کیسا جذبہ پایا ہے؟ پھر لکھنے کا، قلم کا، جو اس بارے میں کیا یادیں؟ اس میں میں ایک تھوڑا وہ آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ میرے پاس مستقل کیسے آئے. یہ مطلب میری گھر کا وہ پیر کالونی کے ڈیلی جس کو اپنے بولتے ہیں، سیڑھی کے اندر میں گیٹ کے اندر یہ لیٹے ہوئے تھے. آپ نے وہاں وقت گزارے کہ اندر کسی طرح اوپر آنا، رکھ لوں ساتھ،
मुतालबा था आपका, ठीक है ना। तो ये अंदर थे, हमारे पहले तो सबको हारिस बोलते थे सामान वाले हारिस अपने, ये खैर अब वो मैं और वजात नहीं करता। एक हारिस ने बीच में, तो मैं आया हूँगा तो ये बीच में लेटे हुए थे, इनको लात मारी आकार से नहीं, वो जानवर को ई करके, ये सब ई करके उसको लात मारी गया, ये उठ गए। मुझे बड़ा रेम आया, यार उनसे मुझे नाराजगी हुई, यार इंसान की इस तरह तहरीर, इसको यूं आकार से लात मारना। वो उस समय मेरे ज़हन में बताता नहीं उनका नाम में किसी को, तो इस तरह मुझे रेम आया, मैंने इनको उठाया अपने पास रख लिया। मुतालबा तो था इनका पहले से, लेकिन ये कि सबब ये बना था। अब ये मेरी मोहब्बत में इतना बेचारे जलील हो रहे थे और भटक रहे थे और एक अरसे से थे, आप ये बता रहे हैं आपको कि मैं यूं गया यूं गया यूं गया यूं गया। तो ये है ना कि मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। तो ये धुन थी इनकी शादी के बाद इनकी हसन रजा की अम्मी, अभी शायद ज्यादा अरसा नहीं हुआ था शादी, वो औलाद नहीं थी, तो ये अपनी वालिदा के साथ ये आए थे हमारे घर पे। तो ये पर्दे में थे, मैं अलग बाहर, मतलब तो ये बात हुई थी। तो इनका इन्होंने बोला था, इनकी वालिदा ने, हसन रजा की अम्मी भी थी, कि हमने ये आपको सौंपा। मुझे भी डर था ना कि यार ऐसा ना हो कि ये आ गए तो घर में कोहराम मचता हो, ये छोड़ छोड़ के भाग जाता है। वो नई जो आई थी वो भी परेशान थी, लेकिन वो भी दीवानी निकली। तो खैर इन लोगों ने मुझे सौंप दिया ये, और बाद में अब हालात यहाँ तक बने कि ये यही सारे रह गए, और अब तक हसन रजा की अम्मी मेरी खिदमत कर रही है। आमना सामना नहीं है, तो अलग घर में पका पका के इनके घर से आता है। मेरे हसन रजा तो पैदा भी नहीं हुए थे, वो तो बहुत पहले से खिदमत कर रही है। नेकी की दावत और किताबें लिखने का जो आपने एक उड़न देखी है, उस बारे में क्या आपको माजी की याद है? तहरीर काम का जज्बा तो बिल्कुल भरा हुआ है, जज्बा शो हर टाइम यही होती है कि कोई तहरीर काम वाले से नया मवाद आ जाए, अब उम्मत का फायदा हो जाए। ये तो अक्सर बाबा को देखा, और कोशिश होती है जितना भी हो जाए, चाहे जहाज में भी चंद लेने जो नीयत थे, जो 4 लेने हैं काम कर लो, और ये पूर्ण होती है कि कोई लम्हा ज़ाया ना जाए। माशाल्लाह इतनी सारी आपको नेमतें बरकतें मिली हैं, कोई और ख्वाहिश है आपकी? ठीक ख्वाहिश है कि कदमों में मौत हो जाए, पापा कदमों में अल्लाह इस्तकामत दे, और ईमान सलामत रखे, और मरतबा कलमा नसीब हो जाए, मुश्किल कदमों में मौत हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चाहूँगा क्योंकि इसी से मुताल्लिक, यानी इसी ये जो मजलिस में बैठे हुए सलीम भाई ने जमील सुन्नत के हवाले से पुरानी यादें बयान की, कुछ एक आध शख्स के बारे में बताया जिन्होंने उस दौर में जब ये चल मदीना हुए थे अमीर सुन्नत के हवाले से क्या गुफ्तगू जो है वो अपना की थी। तो यानी यूँ समझे कि अमीर सुन्नत के मुरीदीन के लिए बड़ी एक मतलब एक हाँ क्या है, आइए देखते हैं। सलीम मोहन अत्तारी, मारूफ इलाका खालदा, उम्र तकरीबन ईस्वी के लिहाज से 70 साल। मैं दावत इस्लामी में आया हूँ, मुबल्लिग बना हूँ, तो ये मेरे पीर की इनफरादी कोशिश है। 1982 की बात है। हज़रत साहब कहते थे, पहले आप तो आ गए थे दावत इस्लामी बनने से? मुलाकात अपनी थी पहले से। हमारी मुलाकात तो दावत इस्लामी के बनने से पहले से थी, लेकिन दावत इस्लामी के जो काम शुरू हुआ तो आपने मुझे एक दिन दावत दी कि आप नूर मस्जिद आ सकते हैं। मैं जरूर आऊँगा। मैंने पेंट और शर्ट पहना हुआ था, मैं नूर मस्जिद गया, तारी भी नहीं थी। हज़रत साहब ने मुझे अपने पास बिठाया नूर मस्जिद में, कहा कि वहाँ के दावत इस्लामी जो काम करना है, दावत इस्लामी का अपना काम करना है और हमें मस्जिदों में दर्स शुरू करना है। और पापा ने मुकाशफ ग्लू उठा के मेरे हाथ में दे दी। मैंने कहा मुझे तो नहीं आता है। अमीर ने मुझे बिठा के दर्स देना सिखाया, चारों सीखे याद कराए जो हम पढ़ते हैं दर्स से पहले। फिर थोड़ा मैंने सुनाया झिझक कर, वो दिन आज के दिन ये सिलसिला जारी है। वाकया तो बहुत सारे हैं। हनी भाई ने सही कहा था कि किताबें भर जाएगी। हज़रत साहब के साथ चल मदीना की शहादत नसीब हुई। काफिला था पूरा, शबीर भाई भी साथ थे, हाजी मुश्ताक रहमा भी साथ थे, काफी लोग साथ थे। काफिला मक्के शरीफ पहुंचा, रिहाइश हुई। पहला उम्रा के लिए जब मस्जिद हराम में पहुंचे, ये हमारी खुशकिस्मती कि
ہم آنکھیں بند کر کے قطار میں چلتے رہے اور ہم ایک ایک کی آنکھ کھول کر ہمیں کعبے کا دیدار کراتے رہے. پھر جب بابا طواف کر رہے تھے نا طواف، تو میں نے ایک چیز محسوس کی، اور لوگوں کو میں طواف کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا. امیر علیہ السلام طواف کر رہے تھے، کبھی ایک پاؤں یہاں رکھتے، کبھی ہٹ جاتے پیچھے، کبھی وہاں رکھتے، کبھی اور آگے نکل جاتے. یعنی اس طرح طواف کرتے کہ ایسا لگتا کہ پاپا کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے زمین پر، اور پاپا اس طرح طواف کر رہے تھے، ہم پیچھے پیچھے تھے. تو میرے ساتھ اور بھی اسلامی بھائی تھے. میں نے کہا یار پاپا سے پوچھنا پڑے گا کہ اس کی حکمت کیا ہے. تو میں نے امیر علیہ السلام سے گھر آ کر پوچھا کہ یا سیدی، ہزاروں لوگوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھا آپ نے، آپ کا طواف کرنے کا انداز سمجھ میں نہیں آیا. میں نے یہ بولا سمجھ نہیں ہے، اس کی کیا حکمت تھی؟ ناراض نہیں ہوئے، تربیت فرمائی. تاکہ میں جب طواف کر رہا تھا نا، تو میں یہ تصور جما رہا تھا کہ اسی جگہ ہمارے پیارے آقا نے طواف کیا ہے، تو نہ جانے میرے مدنی آقا کا قدم کہاں لگا ہوگا. تو جب میرا تصور جمتا تھا میں وہاں سے قدم ہٹا لیتا، میں اپنا قدم دوسری جگہ لے جاتا. اس طرح امیر علیہ سنت نے سمجھایا کہ اس طرح تصور باندھ کر کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے یہاں پر طواف کیا ہے، تو جہاں ایسا فرماتے تھے جہاں میرا تصور جمتا کہ میرا آقا نے یہاں قدم رکھا ہوگا، تصور، آپ وہاں سے اپنا قدم ہٹاتے. اس طرح بہت ہی سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پاپا نے طواف کرتے تھے. طواف ہونے کے بعد عمرہ کا سلسلہ تھا، صفا مروہ کے بعد ہم بیر زمزم پہ گئے. اس وقت زمزم نیچے سیڑھیوں پہ اتر کے جاتے تھے، سبھی بھائی سیڑھیوں پہ ہم اتر کے نیچے جاتے زمزم پینے کے لیے. کنواں بھی نظر آتا تھا، کنواں میں پائپ جا رہے، سب کچھ نظر آتا تھا. ہم بھی امیر علیہ السلام کے پیچھے پیچھے تھے. وہاں گئے، ہماری تربیت ہوئی کہ کس طرح پانی، لوگ تو پانی کو بے تحاشا ضائع کر رہے تھے. امیر علیہ السلام نے سمجھایا کہ نہیں، اس پانی کو ہم اس طرح استعمال کرنا ہے. چلو بھر کے پانی لیتے، اپنے سر پہ ڈالتے، بدن پہ ملتے، گلاس بھر کے پیا. کافی پانی گر جاتا تھا. امیر علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ اس پانی کو ہاتھ سے ملتے اور اپنے بدن پہ مل لیتے. اتنے میں ایک برا ضعیف عمر، تقریباً 80 سال کی اس کی عمر تھی، وہ کونے میں بیٹھ کر یہ دیکھ رہا تھا. امیر علیہ سنت کو بھی دیکھ رہا تھا اور ہمارے قافلے کو بھی دیکھ رہا تھا. تو اس نے مجھے بلا کے کہا کہ اشارہ کیا پاپا کی طرف کہ یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا ہمارے پیر صاحب ہے، ہمارے شیخ ہے. اچھا نام کیا ہے؟ میں نے کہا ان کا نام محمد الیاس عطار قادری. اچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو میں نے کہا کراچی سے. کہا بیٹا میرا یہ 54واں حج ہے. وہ ضعیف العمر سک کیا کہہ رہا ہے؟ میرا یہ 54واں حج ہے، اور میں 54 سال سے آ رہا ہوں، حج آ رہا ہوں یا زمزم پہ آ رہا ہوں. میں اس وقت بھی آیا تھا جب ڈول بالٹی سے بھر کے پانی زمزم دیتے تھے. اپنے دادا کے ساتھ میں آیا، اس وقت سے میں آ رہا ہوں. آج تک زندگی میں نے ایسا ہیرا نہیں دیکھا. اتنی تعظیم اور اتنی احتیاط میں نے نہیں دیکھی آج تک. مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کو ہیرا ملا ہے، اس کی قدر کرنا. کیا فرمایا؟ بولے تو صحیح، کیا ملا ہے؟ ہیرا ملا ہے، اس کی قدر کرنا، اس کو نہیں چھوڑنا. تو میں نے کہا حضور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہا میں ہند سے آیا ہوں. اس نے کہا میں ہند سے آیا ہوں. میں نے کہا ہند کی کون سی جگہ سے ہے؟ احمد آباد سے آیا ہوں میں. پھر کہتا ہے کہ اس کا لباس، اس نے تہمت باندھی ہوئی تھی، سادہ کرتا پہنا ہوا تھا اور سر پہ اس کی ٹوپی تھی. اور کہتا ہے کہ میری آج مراد پوری ہو گئی کہ میں نے ان کا دیدار کر لیا. نور کی برسات ہو، نور کی برسات ہو. تو وہ یہ مجھے کہتا گیا اور چلتا گیا کہ بیٹا قدر کرنا، ساتھ نہیں چھوڑنا. تو میں نے کہا حضور اب چونکہ اس نے میرے پیر کی تعریف کی تھی، تو میں نے کہا حضور اپنا ہاتھ دے، میں آپ کا ہاتھ چوموں. جو میرے پیر کی تعریف کرے میں اس کا ہاتھ کیوں نہیں چوموں؟ میں نے اس کا ہاتھ چوما. تو مجھے کہتا ہے بیٹا دیکھ، زندگی بھر وسوسے آئے، مختلف خیالات آئے، کچھ بھی آئے، ساتھ نہیں چھوڑنا. یہ تمہارے کو جنت میں ساتھ لے جائیں گے. اب وہ غائب ہو گئے. میں نے مطلب دوسرے دن ہی ملیں گے نا تو میں عرض کروں گا، ملواؤں گا. لیکن وہ دن تھا، اس کے بعد میں کئی بار ان کو ڈھونڈتا رہا، دیکھتا رہا. پتا چلا کہ وہ شخص شاید میرے پیر کی زیارت کے لیے زندہ تھا. اب غائب ہو گیا، چلا گیا، کہاں گیا؟ اللہ ان کی بے شک مغفرت کرے. تو اللہ نے ہمیں وہ ہستی دی ہے جس کی ہم قدر کریں. مولانا تقدس علی خان صاحب کی زیارت کے لیے ہم گئے تھے پیر جو کوٹ. ہمیں یہ سنت نے ہمیں یہ ترغیب دی تھی علماء اکرام کی زیارت کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کی تعظیم کرنا.
اور مولانا تقدس علی خان صاحب کی اجازت کے لیے پیر جو گوٹ گئے خیرپور میں، 2-3 اسلامی بھائی ساتھ تھے، دروازے ان کے آستانے میں گئے بیٹھے، کہا بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ یہ 84 کی بات کر رہا ہوں میں، اور جو 84 کی بات کر رہا ہوں، اور بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ تو ہم نے کہا کراچی سے۔ کراچی سے آئے ہو؟ کس کے مرید ہو؟ میں نے کہا مولانا الیاس قادری کے۔ بولا او ان کے مرید ہو تو یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کہہ رہا یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تم جس کے مرید ہو نا، اس وقت جتنے اولیاء اعظام ہیں ان سب کا رخ مدینے کی طرف ہے، ارے سب پیدل جا رہے ہیں، وہ اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اللہ نے ہمیں وہ وقت دی، بس ان کا دامن پوری زندگی ہماری نسلوں کے ہاتھ میں رہے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ یہ کلپ سننے کے بعد میں نے ایک اپنے طور پر ایک فرمائش کے طور پر امیل سنت کی میں نے کہا منقبت، وہ ویسے تو ہمارے پاس اسٹوڈیوز خلیل بھائی کی ہیں رکھی ہوئی، تو میں نے کہا وہ جو یہ دور میرے عطار کا ہے وہ منقبت ہم نے تیار کی تھی، تو اس کلپ کے بعد سننا تو جو ہے وہ اپنا بنتا ہے۔ چلے جی آئیے دیکھتے ہیں۔ Attar is our mentor, we are fortunate. Pa khush nasibiyon, Murshid, pa khush nasibiyon, Murshid, Attar panja murshidin, pa khush nasibiyon, Murshid, pa khush nasibiyon. Attar ہمارے مرشد ہیں، ہم خوش نصیب ہیں، ہم خوش نصیب ہیں۔ کوئی جانے یا نہ جانے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی جانے یا نہ جانے، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ تو آنکھوں والا جانے، یہ تو آنکھوں والا جانے۔ یہ دور میرے عطار کا ہے، یہ دور میرے عطار کا ہے، یہ دور میرے عطار کا ہے، یہ دور میرے عطار کا ہے۔ صدقہ یہ نبی کے پیار کا ہے، یہ دور میرے عطار کا ہے۔ صدقہ یہ نبی کے پیار کا ہے، یہ دور میرے عطار کا ہے۔ چرچا ان کے کردار کا ہے، چرچا ان کے کردار کا ہے، یہ دور میرے عطار کا ہے۔ مرشد یہ دور میرے عطار کا ہے، یہ دور میرے عطار کا ہے، یہ دور میرے عطار کا ہے، یہ دور میرے عطار کا ہے۔ عطار is our mentor, we are fortunate. عطار ہمارے مرشد ہیں، ہم خوش نصیب ہیں۔ سنت کی خوشبو دیتا ہے گلزار دعوت اسلامی، ہر سمت جہاں میں پھیلے ہیں انوار دعوت اسلامی۔ تحریک کیے ساری رفعت، تحریک کیے ساری رفعت، ثمرہ ان کے ایثار کا ہے۔ مرشد یہ دور میرے عطار کا ہے، یہ دور میرے عطار کا ہے، یہ دور میرے عطار کا ہے، یہ دور میرے عطار کا ہے۔ شیخنا و مجدنا العطار، فخرنا ونحن به سعداء۔ عطار میں مرشد ما خوش نصیب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیں جی حضور، پین اور کاغذ تو آپ کے پاس موجود ہے۔ ایک میسج آیا ہے، وہی جنہوں نے پوچھا تھا کہ ان سے پوچھ سکتے ہیں، انہوں نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ویسے تو عام طور پر ایک لفظ دے دیا جاتا تھا، تو کہا جاتا تھا کہ ایسا شعر سنا جس میں یہ، اب انہوں نے کہا ہے کہ رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو۔ یہ تو انہوں نے شعر کا ایک حصہ بتا دیا۔ اگلا شعر جو اس کا ہے وہ آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ لکھ لیں جو ہے وہ رخ سوئے کعبہ، ہاں، رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، یہ۔ اور دوسرا سفیرو، ایسا آپ نے شعر سنا نا جس میں لفظ سفیرو آتا ہو۔ چلے یہ انشاءاللہ اس کی تیاری بھی کرتے ہیں، اور اب وقت ہوا چاہتا ہے۔ اچھا، اگر مدنی چینل کے ناظرین سے میں عرض کروں گا، بالخصوص یہ میسیجز جو کر رہے ہیں، 1-2 ہفتے کی تکلیف ہے کہ انشاءاللہ سید یوسف شاہ صاحب ہوں گے، اکبر بھائی ہوں گے، تو تھوڑا سا میں آ گیا ہوں، تو مجھے چلنے دیں برائے کرم، ایسے مشکل حالات میرے لیے پیدا نہ کریں۔ بھارت اب آ گئے تو جھیلیں گے، آئیں گے۔ تو اب وقت ہوا چاہتا ہے اسکرین پر لفظ مکمل کروانے کا، تو دکھائیں جی اسکرین پر لفظ ایک ایک
کر کے آپ کے پاس 4 غلطیوں کی گنجائش ہے. بھائی اکبر بھائی یہ غلط بات ہے یار. یہ دکھائیں میں نے کہا تھا نا حضرت جو ہے وہ ہاں جب ہم اپنی جو ہمارے اختیار میں ہے جتنی رعایت آپ کو دے سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے سلسلے کا فارمیٹ ہے. آپ نے کہا کہ مجھ سے ترنم میں شعر کا نہ کہیے گا تو وہ ہم نے آپ کے لیے مائنس کر دیا ہے. بہرحال جہاں تک یہ لفظ مکمل کروانے کا وقت ہے اس کا وقت ہوا چاہتا ہے. اچھا جی کیا ہے جی دیکھیں اسکرین. جی یہ ہے کیا؟ نام ہے، رسالہ ہے، پروگرام ہے، یہ تو کچھ تو بتائے نا کیا ہے. حضرت آپ کے پاس 4 غلطیوں کی گنجائش ہے. آپ پہلے یہ حروف اس کے ساتھ ایڈ کریں. ہو سکتا ہے کہ الف ہے اس میں؟ بالکل ہے. لگائیں جی الف. ایک الف لگا رہے ہیں بس، اتنی کنجوسی. ہاں جتنے ہوں گے اتنے لگائیں گے، بے فکر رہیں. اچھا واو ہے اس میں؟ یہ والا نہیں چلے گا. نہیں اچھا نہیں چلے گا، اس کا مطلب ہے یا کا میں پوچھوں ہی نہیں. مطلب یہ بھی آپ کو گویا ایک اشارہ ہے، آپ کو ایک غلطی سے بچا لیا ہے. یہ بھائی یہ کیوں بچا لیا؟ اچھا یا نہیں ہے اس لیے غلطی لگ گئی ہے. آپ نے واو بولا تھا نا؟ جی تو واو نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے اشارہ آپ کو دے دیا کہ جس پیٹرن پر آپ چل رہے ہیں وہ والا نہیں ہے، تو ایک اور غلطی نہ کر دیجئے گا اس طرف. اچھا فا ہے اس میں؟ فا نہیں. سین ہے؟ سین بھی نہیں ہے. جلدی غلطیاں لگواؤ گے تو بس پھر 2 خانوں کے بعد پورا اسکرین پر، فل اسکرین پر ان کو دکھائیں تاکہ ہاں. حج تو ہے نہیں پہلا لفظ. ہاں یہ بیسیکلی نا یہ 2 لفظ ہیں، 3 لفظوں کا مجموعہ ہے. 3 لفظ. اچھا اور 3 میں بھی پہلے لفظ میں 3 حروف ہیں، دوسرے میں 2 ہیں اور تیسرے میں 3 ہیں. تو یہ نام ہے پھر یعنی ایک یہ مجموعہ ہے، یعنی یہ خاص کسی فرد کا نام نہیں ہے لیکن کتاب کا نام نہیں، جگہ کا نام نہیں ہے، افراد ہی کا ہے. لیکن میں نے عرض کی نا کسی مجموعہ ہے ناموں کا، ان کو کچھ کہا جاتا ہے. یہ ناموں کا مجموعہ ہے، یعنی ان شخصیات پہنچ گئے. مسکراہٹ آپ کی. پنجتن پاک. ایسے تھوڑی کرتے ہیں، ایک ایک لفظ لگواتے ہیں حضرت. پا لگائیں، پا پے. ہاں پے. دیکھو آپ کو ہم نے پہنچایا نہیں پہنچایا. نون تے کاف. اچھا اگر میں یہ اشارے نہیں دیتا تو آپ کو لگتا تھا؟ نہیں، بہت مشکل ہو رہا تھا میرے. مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے. چلے جی حضور آپ آئے ہیں. اصل میں ایک وہ سائیکی بھی ہوتی ہے، میرا یہ دعویٰ تو ہے ہی نہیں کہ میں عقل مند آدمی ہوں. اچھا لیکن ایک وہ ہوتا ہے نا میدان ہوتے ہیں آپ کے. کچھ کھیل ہوتے ہیں جو آپ کو پسند ہوتے ہیں، کچھ کھیل ہوتے ہیں جس میں آپ کو کوئی اتنی دلچسپی نہیں ہوتی. تو یہ وہ والا ہے. چلے ماشاءاللہ اب آپ آئے ہیں تو بتائیں جی حضور ماہنامہ فیضان مدینہ کیا شروع ہو رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. 2017 میں ماہنامہ فیضان مدینہ جاری ہوا اور پچھلے 5 سال سے 6 سال سے ہم اس کا ہفتہ ماہنامہ فیضان مدینہ مناتے ہیں. اس بار بھی 14 دسمبر 2025 سے 21 دسمبر 2025 تک ہفتہ ماہنامہ فیضان مدینہ پر حسین بھائی ہم منا رہے ہیں. اور ماہنامہ فیضان مدینہ کے بارے میں امیر اہل سنت فرماتے ہیں ماہنامہ فیضان مدینہ دھوم مچائے گھر گھر، یارب جا کر عشق نبی کے جام پلائے گھر گھر. اتنی پیاری پیاری دعائیں بھی ہیں. یہ دعا بھی آ گئی ہے. امیر اہل سنت نے کئی مرتبہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے پڑھنے والوں کے لیے، بکنگ کرنے والوں کے لیے اور اس کی ترغیب دلانے والوں کے لیے، اس کی پروموشن کرنے والوں کے لیے دعائیں ارشاد فرمائی ہیں. مختلف دعائیں ہیں، وہ مختلف اس میں چلاتے ہیں. میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ کسی پوسٹ میں کوئی دعا ہوتی ہے، کسی پوسٹ میں
कोई दुआ होती है, वो सारी दुआएं अमीर अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाई हैं। और माहनामा फैज़ान मदीना बेसिकली अकबर हुसैन भाई दावत इस्लामी का जो एक मोटिव है कि मकसद है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, उसकी एक कड़ी है। और ये पढ़ने वाले हर कोई होना चाहिए, उनके लिए ये माहनामा फैज़ान मदीना एक फैमिली मैगजीन के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। उर्दू माहनामा फैज़ान मदीना जो है ये 64 सफ़ों का है और 64 सफ़ों में तकरीबन 35-40 मज़ामीन इसमें होते हैं। कोई आधे सफ़े का भी एक्टिविटी और मजमून होता है इसके अंदर, 1.5-2 सफ़ों का भी होता है, इससे ऊपर के ज़रा कम ही होते हैं। शाज़ो नादिरी 3-4 सफ़ों का मजमून होता है, छोटे छोटे से मज़ामीन है मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। और क्योंकि ये इसमें एक चीज़ पेश नज़र रखी जाती है कि इस्लामी त्यौहार आगे कौन से आ रहा है, जैसे अब ये मेरे हाथ में जो है इस वक्त ये दिसंबर का है, तो दिसंबर के मैगज़ीन में जमादुल उखरा और रजब शरीफ के जो हवाले से मालूमात है, फतावा हैं, अमीर अहले सुन्नत के सवालात हैं, दर्स कुरान है और दीगर सिलसिले वो है, तो ये बनाया जा रहा है। मदनी चैनल के नाजरीन को बिलखुसूस आपके सिलसिले के तवस्सुत से भी मैं दावत दूंगा कि आप भी अपनी सालाना बुकिंग कराएं, सालाना सब्सक्रिप्शन करवाएं। नंबर की स्क्रीन पर आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल भी की जा सकती है, व्हाट्सएप के ज़रिए भी रब्ता किया जा सकता है। और अपना माहनामा फैज़ान मदीना बुक करा लेंगे आप तो इंशाअल्लाह घर भर के लिए किफ़ायत करेगा। एक फैमिली इस्लामिक मैगज़ीन है, बच्चे भी पढ़ेंगे, बड़े भी पढ़ेंगे, ख़वातीन भी पढ़ेंगी, मर्द भी पढ़ेंगे, इस्लामी भाई भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह ने चाहा तो फ़ायदा होगा, क्योंकि इल्म दीन है, ये खाली नहीं जाता। आपको तजर्बा होगा अकबर हुसैन भाई, बात तो मानामी की कर रहा हूँ मैं, लेकिन इल्म जो है ना, इल्म इसकी अपनी महक और अपनी बरकतें, ये हो सकता है कि जल्द या बदेर ज़ाहिर हों वो बरकतें, लेकिन उसकी बरकतें मिलती हैं। तो ख़ुद को भी अपडेट करें, अपने घर वालों को भी करें, बल्कि अगर आप इसमें वो जो जुमला कहा जाता है कि आप अपना सब कुछ इल्म को दे दो, तो हो सकता है कि ये अपना थोड़ा कुछ जो है वो अपना आपको इसका जी थोड़ा हमने स्लोगन भी यही रखा है कि आगे बढ़ना है तो पढ़ना है। मैं एक बात ये कहूँगा कि माहनामा फैज़ान मदीना आप अपने घर पे लगवाएं। बहुत सारी बातें जो आप अपने घर वालों से नहीं कर पाते, बच्चों से, बड़ों से, जो वाइफ है वो हस्बैंड से नहीं कर पा रही, जो हस्बैंड है वो वाइफ से नहीं कर पा रहा, तो इंशाअल्लाह माहनामा फैज़ान मदीना वो बात उन तक पहुंचा देगा। क्या जाहिर सी बात है, चीजें पहुंचती रहती हैं। हमारे लिखने वाले जो हैं अकबर हुसैन बेहतरीन हो गया, ये कोई नो आमोज नहीं है, बल्कि 25-25, 30-30 साल हो गए इनकी तजर्बात हैं, और जाहिर सी बात है अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं एक नॉर्मल माशरे में रहते हुए, तो बहुत सारी चीजें इनके पास है। फिर अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान है, अमीर अहले सुन्नत का खुद भी इसमें चीजें आती हैं और वो चेक भी करते हैं अमीर अहले सुन्नत। तो अपना भी बुक कराएं। एक मैं मशवरा आपको ये दे रहा था कि अगर हो सके ना आपसे, तो आपकी फैमिली के जो मरहूमीन हैं उनके इसाले सवाब की नीयत से अपने करीबी मस्जिद के इमाम साहब का बुक करा दें। क्या बात है। किसी तालिब इल्म का बुक करा दें, और अगर आपको कोई नहीं मिलता तो मजलिस माहनामा फैज़ान मदीना से रब्ता कर लें, इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे आपने किसका बुक कराना है, तो आप उनको गिफ्ट कर दें और अपनी आदत बनाएं कि इसको गिफ्ट के तौर पर फैलाएं। देखिए माशरे में अकबर हुसैन भाई बहुत सारी चीजें नहीं चल रही। अगर आप देखें तो बच्चे तो पिज्जा और बर्गर ही मांग रहे हैं, तो वालिदैन क्या करते हैं, सिर्फ पिज्जा बर्गर दे रहे हैं। नहीं, चलो कभी कभी पिज्जा बर्गर दे रहे हैं, लेकिन अक्सर औकात कोशिश उनकी होती है कि हम हेल्दी फूड उन तक पहुंचाएं। तो इसी तरीके से मैं ये मानता हूं कि पढ़ने पढ़ाने का रुझान कम हो रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि इल्म से मुज़य्यन होना चाहिए। और जाहिर सी बात इस सिलसिले का टॉपिक नहीं है, नहीं तो ये खुद एक टॉपिक है कि पढ़ना पढ़ाना कितनी अहमियत का हामिल है। कि इस्लाम भाई ने मुझसे एक बात कही थी, सालों पहले की बात हो, बड़ी जबरदस्त बात थी। वो ये थी कि इल्म जो है ना, इल्म चाहे दुनिया का हो चाहे दीन का हो, यानी दीन का हो तो फिर बात ही क्या है, लेकिन इल्म अगर दुनिया का भी हो ना तो उसके कोई ना कोई फायदा होता है। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसको दीन की बात समझाओ तो उसके लिए समझना आसान हो जाता है। अगर इल्म से ही कोरा हो तो फिर उसके लिए समझना बाज़ औक़ात बहुत टिपिकल हो जाता है। तो माहनामा फैज़ान मदीना अपना बुक कराएं, स्क्रीन पर आप नंबर भी मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इसके अलावा दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी आप बुक करवा सकते हैं। मदनी इसका माहनामा फैज़ान मदीना का फेसबुक पेज है, उस पेज पर लिंक मौजूद है, वहां से भी बुक करा सकते हैं। अब वो भी तो बताओ, जो यानी करवाएगा तो उसको क्या मिलेगा, वो भी बता देते हैं। मकतबतुल मदीना की पूरे पाकिस्तान में जो शाखें हैं वहां से भी जाके आप बुक करा सकते हैं। जो भी ये माहनामा फैज़ान मदीना इस वीक में हमारा जो 14 दिसंबर से 21 दिसंबर तक वीक है, इसमें बुक करवाएगा तो इंशाअल्लाह बुक कराने वालों को के दरमियान 52 इनामात हम तकसीम करेंगे बजरिया कुर्रा अंदाज़ी। जाहिर सी बात है हजारों की तादाद में सब्सक्रिप्शन आएगी, तो इंशाअल्लाह उसमें हम कुर्रा अंदाज़ी करेंगे, और वो कुर्रा अंदाज़ी
ہم لائیو کرتے ہیں فیس بک پیج پر، ماہنامے کے فیس بک پیج پر یا عبد الحبیب بھائی کا جو آفیشیل فیس بک پیج ہے اس پر ہم لائیو کرتے ہیں، تو وہ لائیو ہوگی انشاءاللہ وقت مناسب پر، اور قرآن اندازی ہوگی۔ 52 انعامات ملیں گے۔ اس میں کیا کیا انعامات ہیں؟ فیضان قرآن ڈیجیٹل پین ہے، تفسیر تعلیم القرآن مفتی قاسم صاحب کی 2 جلدوں پر تفسیر ہے وہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ماہنامہ فیضان مدینہ کا ایک خصوصی ایڈیشن ہے جس کی قیمت ہے 1100 روپے، مارکیٹ میں اس کی قیمت ہے 1100 روپے، تو وہ انشاءاللہ سیرت خاتم النبیین نمبر جو ہے وہ سیرت پر ہے، چھوٹے چھوٹے مضامین، بڑی پیاری کتاب ہے سیرت رسول پڑھنے کے لیے، تو وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ مسکی پرفیوم یا مسکی عطر وہ بھی دیا جائے گا، اور 5 یہ 52 میں سے 5 انعامات یہ ہیں کہ جنہوں نے بکنگ کرائی ہوگی 2026 کی، ظاہر سی بات ہے ابھی بکنگ کرائیں گے تو 2026 کی بکنگ ہوگی، یہ جن کے نام نکلیں گے ان 5 خوش نصیبوں کو 2027 کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ بطور گفٹ پیش کی جائے گی۔ ہمیں اپنا سلسلہ بھی جو ہے وہ چلانا ہے، ناظرین کی فرمائشیں بھی پوری کرنی ہے۔ ایک آپ کو کلپ دکھاتے ہیں، یاد خدا و مصطفیٰ، غالباً یہ 300 اس کے ایپیسوڈ جب مکمل ہوئے، اس میں ہمارے محمود بھائی بھی اس میں تھے، اور شبیر بھائی جو ہمارے نعت خوانوں کے نگران ہیں اس مجلس کے، تو انہوں نے ایک شعر ہے ایک نعت کا، جاہو جلال دو نہیں مال و ملال دو، اس کا تذکرہ ہوا، پھر کچھ اس کی اشفاق بھائی نے تشریح کی، پھر انہوں نے پڑھا، اس کی فرمائش آئی تھی کہ یہ کلپ آپ نے چلانا ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اسلام بھائی ملے تھے، کم و بیش 30-35 سال 40 سال پہلے دینی ماحول میں آئے تھے، انہوں نے میری توجہ دلائی کہ یار آپ ایک کلام بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ اچھا، مجھے بھی نہیں پتا کون سا پڑھتے تھے، کون سا کلام مجھے تو یاد نہیں ہے، انہوں نے بتایا کہ آپ جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو بہت پڑھتے تھے، اچھا پڑھتے ہو، اسی کا وہ کیونکہ بہت پہلے پڑھا ہوا اور اب یہ اتنا پڑھا بھی نہیں جا رہا ہے، تو جو آپ کا 2-3 اشعار اس کا مطلب بھی پھر بتا دیں، جاہو جلال مطلب آپ تشریح آپ کر دیں گے؟ جاہ یعنی عزت، جلال بزرگی، تو یا رسول اللہ نہ عزت چاہیے نہ بزرگی، نہ مال چاہیے نہ منال، منال یعنی بڑی وسعت نہیں چاہیے، بس سوز بلال چاہیے، سوز یعنی عشق محبت، حضرت بلال رضی اللہ عنہ والی محبت چاہیے، باقی آپ جو دینا چاہیں عطا فرمائیں، ہم تو آپ سے آپ کی محبت مانگیں۔ چاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، چاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، چاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، نہیں مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، بہتی رہے جو ہر گھڑی بس یاد میں شاہ، بہتی رہے جو ہر گھڑی بس یاد میں شاہ، بس یاد میں شاہ، او چشم اشک بار پائے ذوالجلال دو، او چشم اشک بار پائے ذوالجلال دو۔ واہ جی واہ، ماشاء اللہ۔ اکبر حسین بھائی، فیس بک کے ناظرین جو ہیں وہ ان کے کمنٹس ہیں، سارے کمنٹس تو ہم یہاں پہ نہیں پڑھ پاتے، لیکن ایک شکوے والے کمنٹس کے ساتھ میں، بلکہ سجیشن والے کمنٹس کے ساتھ آغاز کرتا ہوں۔ سلمان حنیف بھائی ہیں، اور انہوں نے جو ہمیں کمنٹ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ آپ اپنے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ کمنٹس پڑھا کریں
تاکہ ناظرین کو اپنی موجودگی کا احساس ہو. دیکھیں ہمیں تو آپ کا احساس ہے, آپ کو ہوئے نہ ہو, کیونکہ آپ نہیں دیکھ رہے ہوں گے, ہماری اگر یہ امید ہی نہ ہو تو پھر ہم پروگرام کیسے کریں گے. بہرحال آپ کی بات درست ہے کہ کمنٹس پڑھنے چاہیے انشاءاللہ. میں ہوا تو میں, اور نہیں تو یوسف باپو کو بھی میں عرض کروں گا کہ پروگرام کے بالکل ابتدا میں بھی کمنٹس پڑھ لیا کریں. اگلا کمنٹ سے جی محسن قریشی صاحب ہیں, اور بہت پیاری تجویز دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ سوشل میڈیا اور جو ہے نا اس وقت گیجٹس کا دور ہے, اپلیکیشنز کا دور ہے, تو اپلیکیشنز کا بریف تعارف بھی شامل کریں یا اس پر الگ سے سلسلہ لے کر آئیں. تو یہ ایک اچھا ہے کہ اپلیکیشن کا تعارف ہو جایا کرے, اور آئی ٹی والے اگر کر لیں تو جو بھی. ایک اور ہمارے پاس مدینہ کے نام سے انہوں نے فرمائش کی ہے کہ اذان امیر اہل سنت نے جو اذان کہی ہے پڑھی ہے وہ سنوا دیں. ٹھیک ہے جی. ایک علی اصغر بھائی ہیں, ان کی فرمائش ہے کہ عبدالحبیب بھائی نے بنگلہ کلام شونر مدینہ, اگر میں صحیح تلفظ کر رہا ہوں تو شونر مدینہ یار, تو میں نے کہا نا کہ یہ بھی ہے کچھ اور بہت ساری چیزیں, آج تو کچھ زیادہ ہی چیزیں جو ہے نا وہ ہماری رہ جائیں گی. تو اور ایک شکوہ میرے سے وہ میں پڑھ دوں, وہ یہ ہے کہ بنت خوشی عزیز ہیں, کہہ رہی ہیں کہ مہروز بھائی ذہنی آزمائش کے علاوہ بھی بہت کچھ اچھا ہو رہا ہے. میں نے کہا تھا نا ذہنی آزمائش کا تذکرہ شروع میں نے کیا تھا, تو بالکل مدنی چینل جو ہے ہمارا ہے, ہم مدنی چینل کے ہیں, اس کے تمام ہی پروگرام ہمیں تو اچھے لگتے ہیں. اس وقت ذہنی آزمائش کا ذکر ہو رہا تھا کیونکہ وہ بھی ہمارا پیارا ذکر ہے, تو اس کا کیا. باقی سارے سلسلے بھی اپنی اپنی جگہ, ہر ایک کی الگ خوشبو الگ رنگ ہے, لیکن سبھی عزیز. کیا بات ہے. چلیں جی, آئیے آپ کو عدنان شیخ بھائی نے ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا, تو کجا اگلا من کجا. چلو اتنا تو آپ ماشاءاللہ ہمارا ساتھ دے سکتے. سنتا تو ہوں نا, سنتا تو وہ جو سیٹ پر ہوتے ہیں نا, تو میں شروع کے ایک دو لفظ ہی بولتا ہوں سامنے والے کو, وہ تاکہ ایک اچھا لگتا ہے. دکھائیے جی. رسول اللہ تو کجا بن کجا, تو کجا بن کجا, تو امیر حرم میں فقیر عجم, تیرے گل اور یہ لب میں طلب ہے طلب, تو عطا ہی عطا, تو کجا بن کجا, یا رسول اللہ تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے, میں تو روزوں کی دستار باندھے ہوئے, کعبہ عشق تو میں تیرے 400, کعبہ عشق تو میں تیرے 400, تو اصل میں تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, یا رسول اللہ تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. میرا ہر سانس تو نچوڑے میرا, تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا, میری ہر سانس تو نچوڑے میرا, میری ہر سانس تو
مت مگر دل نہ توڑے میرا خاصہ ذات ہو تیری خیرات ہو خاصہ ذات ہو تیری خیرات ہو تو سخی میں کدا تو بجا بجا. چلے جی ماشاء اللہ یہ کلام بھی ہو گیا. اب فرمائشیں تو کافی ساری رہ جائیں گی لیکن فی الحال ابھی محمود بھائی نے ایک سمجھے کہ مناجات پڑھی تھی, مجھے خدا آیا معاف کر دے. یہ تو غالباً شاید یہ یاد خدا و مصطفیٰ پروگرام میں جب یہ اس کے فرمائشوں کے حوالے سے آپ اوور لوڈ ہی ہیں یہ پروگرام آپ کا. ایسے اصل میں ہم نے نا بہت ساری چیزیں مکس رکھی ہوئی ہیں. نہیں اچھا ہے نا اپنی طرف جو ہے نا فرمائش آنا تو اچھا ہے ہی, لیکن اس سے مزے کی بات یہ فرمائشوں سے نا مطلب یہ پریشانی بھی نہیں ہوتے, خوش ہوتے. تو ایسے لوگ کم ملیں گے جن سے فرمائش کرو تو پریشان نہ ہو. ہمارا خود جیب سے کچھ جاتا نہیں ہے ویسے اس حوالے سے. دکھائیں گے اگر کلام تیار ہے تو. مجھے خدا معاف کر آس مجھ کو بخش دے آس مجھ کو بخش دے مجھے خدا معاف کر دے مجھے معاف کر دے مجھے خدا معاف کر دے مجھے خدا معاف کر دے. پہاڑ جیسی میری خطا ہے مگر بہت ہے تیری عطا. پہاڑ جیسی میری خطا مگر بہت ہے تیری عطا. معاف کرنا شیار تیرا معاف کرنا شیار تیرا مجھے خدا معاف کر دے مجھے خدا معاف کر دے مجھے خدا معاف کر دے. ماشاء اللہ وقت اختتام کی طرف ہے. جس بنگلہ کلام کی فرمائش حالانکہ تیار پچھلے ہفتے بھی غالباً جو ہے وہ اپنا تھا تو وہ دکھا دیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ 2 قرآن اندازیاں ہوں گی اور پھر سوال اسکرین پر دکھایا جائے گا اور 5 بجے تک آپ نے جواب دینا ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں بنگلہ کلام. সোনার মদিনা আমার প্রাণের মদিনা সব বলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না সব বলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না ভুলিনি ভুলবো না বলতে পারি না ভুলিনি ভুলবো না
বলতে পারি না, সব বলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না, সব বলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না। আরশে মুআল্লার চেয়ে দামি তুমি গো, খোদা সৃষ্টিতে তুমি শ্রেষ্ঠ তুমি গো। আরশে মুআল্লার চেয়ে দামি তুমি গো, খোদার সৃষ্টিতে তুমি শ্রেষ্ঠ তুমি গো। তোমার বুকে শোয়ে আছেন শাহে মদিনা, তোমার বুকে শোয়ে আছেন শাহে মদিনা। সব বলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না, সব বলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না। इसका माना बता देता हूँ, इसका प्यारा जुमला है, खुद भी पढ़िएगा। शब बोलिबो किंतु तुम्हें भूलते परीना, ए मदीना में सब भूल सकता हूँ, तुम्हें नहीं भूल सकता। शब बोलिबो किंतु तुम्हें भूलते परीना, शब बोलिबो किंतु तुम्हें भूलते परीना। भूलबो ना भूलते परीना, भूलिनी भूलबो ना भूलते परीना। शब बोलिबो किंतु तुम्हें भूलते परीना, शब बोलिबो किंतु तुम्हें भूलते परीना। यसरब नामे তুমি ছেলে অলোকনের দেশ, বড় ইমারত যে ছিল তোমার পরিবেশ। यसरब নামে তুমি ছেলে অলোকনের দেশ, বড় ইমারত যে ছিল তোমার পরিবেশ। নবীর ছোঁয়াবে হলে সোনার মদিনা, নবীর ছোঁয়াবে হলে সোনার মদিনা। সব বলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না, সব বলিব কিন্তু তোমায় বলতে পারি না। माशा अल्लाह। सिलसिले का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। स्क्रीन पर हम आपको नाम स्क्रॉल होते हुए जो है वो दिखाएंगे, और महरोज मदनी जब कहेंगे मदीना तो वो नाम रुक जाएंगे, तो वो पहली कुरानंदाजी मुकम्मल होगी, और जिनका नाम निकलेगा उनको हम तबर्रुकात पेश करेंगे, और दूसरी महनामा फैज़ान मदीना की होगी। दिखाएं नाम। माशा अल्लाह। ये शायद ये भी एक हमारा वाहिदी सिलसिला है कि जिसके अंदर इस तरह डिजिटल अंदाज में कुरान, वरना आमतौर पर पर्चियों के जरिए से या वैसे नाम आ जाता है। मदीना बिनते इमरान अत्तारिया खुशाब से। दूसरी जो है वो कुरानंदाजी होगी, वो महनामा फैज़ान मदीना। और ये माशाल्लाह में याद है कि पता नहीं 1 साल 1.5 साल 2 साल पहले जब आप आए थे, उस वक्त आपने 2023 में याद है आपको माशाल्लाह, उस वक्त से ये सिलसिला जारी अल्हम्दुलिल्लाह और जारी रहेगा। जब गालिबन शायद 12वीं में भी आप आए थे, उस वक्त तो माशाल्लाह वो 3 कुरानंदाजी हमने की थी। चले जी, उस वक्त तो 12 रबीउल अव्वल का महीना चल रहा था। दिखाएं जी नाम। ये हम थोड़ी गुफ्तगू इसलिए कर लेते हैं, ये नाम स्क्रॉल होते हैं ना, लोग कहते हैं कि आप फौरन बोल देंगे तो यार स्क्रॉल में हमारा नाम नहीं आया होगा, पर्ची नीचे रह गई, पर्ची नीचे रह गई, पर्ची ऊपर आने दे जी। सही है जी, नाम चल रहे हैं आपके, बड़ी तेजी से चल रहा है। अच्छा, इसमें एक बात बताऊं अकबर हुसैन भाई, ये जो तेजी से नाम चल रहा है ना, जिसका नाम आ रहा है ना उसको पता है मेरा नाम आ रहा है। आ तो रहा है, असल में बहुत तेजी से। चलें जी, मैं बोलने लगा हूँ। मदीना उस्मान अत्तारी फैसलाबाद, आपको 12 माहनामे यकमुश्त पेश किए जाएंगे प्रीवियस। जी जी, अल्लाह ने चाहा तो आइंदा हफ्ते ये सिलसिला लेकर दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल सुन्नतों की लाया है घर घर बहार। मदनी चैनल से हमें क्यों वालिहाना वो न प्यार। आपका मदनी चैनल